بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جناب ام المنین کا عمل کریں۔ جب بھی خدا نخواستہ کسی کو پریشانی 5 مرتبہ، 2 مرتبہ، 11 مرتبہ سورہ الحم پڑھیں۔ عرب میں یہ بڑا مشہور ہے، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کئی رکاوٹ ہے، آبسٹیکلز ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی ام المنین کو ہدیہ کرو۔ 2 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ الحم کی تلاوت کر کے بی بی کو ہدیہ کرو، اور بولو بی بی اس سورہ الحم کا واسطہ اور مولا حسین، مولا حسن کا واسطہ، مولا عباس کا واسطہ میرا یہ کام کروا۔ اتنی مجرب عمل ہے بی بی۔ اس کے بعد نظر جناب ام المنین یہ بھی ضرور کرنا۔ میں ابتدا میں یہ بتا دینا چاہ رہا کہ کوئی کام ہے جیسے آپ معصومین کی نظر کرتے ویسی جناب ام المنین کی نظر، پھل کے اوپر، کسی چیز کے اوپر۔ بعض جگہوں پہ دوسری کئی روایتیں ہیں یہ کرو وہ کرو، کوئی مشکل نہیں، یہ سب مستحب عمل۔ نظر جناب ام المنین مانو کہ میرے یہ کام بن جائے گا، بچوں کے لیے، شادی کے لیے، رزق کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، کہ میں بی بی ام المنین کی نظر کروں۔ بی بی کی نظر کرو، سفرہ بچھاؤ، سفرہ بچھا کے جو بھی آپ جس چیز پہ بھی نظر ملے وہ رکھو، گلاس میں پانی ضرور رکھو۔ اس کے بعد 5 مرتبہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ، 11 مرتبہ سورہ الحم پڑھو، سورہ توحید پڑھو، سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ کوثر پڑھ کر بی بی ام المنین کو ہدیہ کرو۔ آپ دیکھنا کہ آپ کی نظر کتنی جلدی قبول۔ اور بی بی ام المنین کو مولا عباس کا مسئلہ، عباس جیسے شخصیت کی، عباس جیسے شہید کی ماں کا نام ہے۔ یہ بی بی وہ صاحب کرامات ہے، انہیں سوچو، زوجائے جناب امیر ام المنین، شہزادی کونین کے بعد مولا نے جس سے بھی شادی کی، شہزادی کونین میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد دوسرے نمبر پہ ازواج میں جناب ام المنین آتی، جس کو حسن اور حسین ماں کہے، جس کو شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم ماں کہے، اس بیوی کا نام ام المنین۔ اور ام المنین سارے معصومین کی بارگاہ میں بی بی ام المنین کا واسطہ دے کے دعا کرنا اور دعا کی قبولیت، اس لیے کہ وہ جذبہ تھا۔ آپ سوچو، مولا کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، وہ علی جو نسلوں سے واقف ہے، یعنی کہ جو سامنے نسل ہے اس سے آنے والے کتنے آئے، کتنے ہیں اور کتنے آنے والے، ان ساری چیزوں سے مولا واقف ہے۔ لیکن وہ علی جناب اخیل سے کہتے کہ میں ایک ایسے قبیلے میں، ایک ایسی ٹرائب میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں سے میری شجاعت کا وارث مجھے۔ مذاق ہے؟ تو اب پتا چلا کہ علی کا ہر بیٹا علی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھو۔ باپ کا رول اور ماں کا رول بی بی ام المنین کی شہادت کے مجلس میں بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ہر بیٹا علی نہیں ہے۔ خود مولا کا جملہ کہ میں ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میری شجاعت کا وارث ہو۔ اور اس قبیلے میں جب شادی ہوئی تو پتا چلا کہ ام المنین جیسی ماں ہو تو عباس جیسا بیٹا۔ یہ یاد رکھو کہ ماں کا رول کتنا، یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ کہ جب تم کسی سے شادی کر رہے، اپنے اولاد کو، آپ کی اولاد کی بات کر، بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں برابر ہونا چاہیے، کفر دونوں برابر ہونا چاہیے، اور ہمیشہ خاندان، قبیلہ سب دیکھنا۔ اور اس لیے دیکھنا کہ رول ماں کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ امام علی کے جملے ہیں، میرے مولا کا جملہ ہے جنگ جمل میں، جب جناب محمد حنفیہ کو علی نے بھیجا کہ جاؤ میدان میں جنگ کرو۔ محمد حنفیہ بہت بہادر تھے، مولا کے بیٹے، اور بہت ہی بہادر تھے، اتنے بہادر تھے کہ لوگ آپ کی شجاعت سے کام کرتے۔ لیکن جب گئے جمل میں اور سامنے سے بہت تیز حملہ ہوا تو محمد حنفیہ واپس آ گئے، پیچھے ہٹے۔ مولا نے پکار کے کہا محمد بیٹا آگے بڑھو، پھر آگے بڑھو، پھر حملہ تیز ہوا، پھر واپس آ گئے۔
3 مرتبہ یہ ہوا، تیسری مرتبہ مولا نے محمد حنفیہ سے کہا بیٹا تم آ، اور مولا حسن علیہ السلام کو بھیجا۔ میرا مولا میدان میں آیا اور وہ جنگ کی کہ پوری جنگ ختم ہو گئی۔ جب دونوں واپس آئے جنگ کے بعد، مولا کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، محمد حنفیہ بھی تھے اور میرا مولا حسن علیہ السلام بھی تھے۔ لوگ راوی نے پوچھا مولا یہ بھی آپ کا بیٹا ہے، یہ بھی آپ کا بیٹا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ محمد بڑھ رہے تھے لیکن حملہ تیز ہوا تو اور امام حسن بڑھتے رہے۔ اب مولا کا تاریخ کا جملہ یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے کہ کیسے کس لڑکی سے شادی کرنا۔ مولا نے کہا عورت کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے اور یہ اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو بس اب سمجھ میں آئی بات کہ کیا رول ہے، کیا مقام ہے بی بی ام المنین کا، کہ مقام ہے ام المنین کو سمجھو کہ جس نے اپنے بچوں کو قربان کر کے سیکریفائس کیا، کوئی ماں نہیں کر سکتی ایسا، یہ یاد رکھو۔ معصومین کی بات نہیں کر رہا میں، بی بی ام المنین اس پہ تو نہیں تھی، معصومیت کے اس لیول پہ تو نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جذبہ اسلام کے، یہ ہمارے پاس کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا ہے۔ ہر چیز میں یہ بات آتی کہ ام المنین کا رول اتنا بڑا ہے کربلا میں کہ چاروں بیٹوں کو قربان کر کے کبھی یہ نہیں بولا کہ میں نے اسلام کے خاطر 4 بچوں کو دیا، 4 بچوں کو دیا۔ ہمیشہ شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کے ساتھ ایک ماں جیسے رہتی ہے ویسا رہتی ہے۔ یہ شہزادیاں بھی آپ کو ماں بولتی تھی، حسنین ماں بولتے ہیں، حسنین ماں بولتے ہیں۔ تو آپ مقام میں بی بی ام المنین کو سمجھیں، ان کے وہ جذبہ، وہ تھوڑا بھی جذبہ اگر ہمارے پاس آتا ہے، تھوڑا سا جذبہ دین کے خاطر، قربانی کے خاطر، مولا عباس کی زندگی کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ مولا عباس نے امام حسین کے ساتھ کیسا کام کیا، کہ جب تک عباس زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی حسین کے قریب نگاہ اٹھا کے مدینے سے لے کے کربلا تک۔ یہ نہیں کہ صرف مدینے میں، جب تک عباس زندہ تھے اس وقت تک مولا حسین ظاہری طور پہ پروٹیکٹڈ ہے، لیکن ان کے بعد جو ہوا وہ ہوا۔ تو اب یہ سارا جذبہ جو آیا وہ ماں کا ہے، ماں کا رول، کہ جب گھر آئی شادی ہو کے نکاح کر کے، جب گھر آئی مولا کے ساتھ بی بی ام المنین، اور جب ہماری میں سے اتری تو مظلوم بی بی زہرا کا گھر تھا یہ مدینہ منورہ کا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، ہماری میں سے اتر کے چوکٹ پہ سجدہ کیا کہ یہ چوکٹ فاطمہ ہے، یہ جذبہ ہے۔ شادی سے پہلے، شادی کے بعد فوراً جب گھر آئی تو چوکٹ پہ سجدہ کیا، گھر میں داخل ہوئی، دیکھا 4 بچے بیٹھے ہوئے، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم۔ جیسی بچوں نے دیکھا کہ ماں آئی ہے، کھڑے ہو گئے، جیسی بچے کھڑے ہوئے بی بی ام المنین خاک پہ بیٹھ گئی اور بیٹھ کے کہا بچوں اس گھر میں ماں بن کر نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کر۔ آپ سوچو یہ جذبہ، بی بی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، بی بی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، مولا سے نکاح کر کے آئی، نئی دلہن ہے، لیکن یہ بتا دیا آتے ہی کہ میں اس گھر میں ماں نہیں ہوں، بچوں تمہاری ماں حسن اور حسین کی ماں فاطمہ ہے، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کی ماں فاطمہ ہے، میں اس گھر میں کنیز بن کر۔ تو یہ جذبے کے ساتھ دنیا میں مولا عباس آئے، ایسی ماں کا بیٹا، دودھ کا وہ اثر تھا کہ جیسی وفا، جیسا قربانی کا جذبہ، محبت کا جذبہ مولا بی بی ام المنین کا تھا، ویسے ہی مولا عباس کا تھا۔ اور شادی کے بعد جب مولا عباس دنیا میں آئے اور جب ہوش سنبھالا تو اس وقت بی بی ام المنین نے عباس سے کہا عباس تم میرے بیٹے ہو، عباس، حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے۔ کبھی اپنے آپ کو برابر نہیں سمجھنا دوستو، یہ کوئی ماں نہیں بولتی، یہ ان کا قربانی تھا، ان کا جذبہ تھا۔ اسی لیے شہزادی کونین نے مولا عباس کو سلام بھی بھیجا اور اپنا بیٹا بھی کہا۔ اب بی بی کا جملہ ہے
جس بیٹا کہا تو میر انیس کے مرثیے کا ایک بند آپ کو سنا تھا کہ مولا عباس کے لیے شہزادی نے کیا کہا، اپنے بی بی کہتی ہے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار۔ کیا جذبہ ہے، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار۔ ارے کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے۔ آپ سوچو کہ ایسی ماں کا بیٹے کا نام عباس ہے، شہزادی کونین کو کتنا بھروسہ تھا مولا عباس کا۔ میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، لاکھوں سلام میری مظلوم بی بی، کتنا بھروسہ تھا کہ اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے دیتا، کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے، میرا شبیر اب تیرے حوالے۔ یہ بی بی کا جذبہ اور کربلا میں عباس کا کردار، ایسا کردار پیش کیا کہ تا قیامت تک لوگ دیکھتے رہ گئے